بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ کون سے جانور ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم فرمایا ہے، ہوا وہ حرم شریف میں ہو یا حرم سے باہر، اور ان جانوروں کو مارنے پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا اور نہ ہی آپ پر کوئی کفارہ واجب ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بن کر آئے ہیں اور جانوروں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنے کی تلقین کی گئی ہے، اور بعض اوقات جانوروں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنے پر اجر عظیم بھی عطا کیا گیا ہے۔ جس طرح کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرمایا۔ اسی طرح اسلام میں جانوروں پر تشدد کرنے اور ان پر ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم میں داخل فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو قید کر لیا، نہ اسے کھانے کو دیا، نہ پینے کو، اور نہ ہی اس کو کھلا چھوڑا، اور اسی وجہ سے وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ بعض جانور ایسے ہیں کہ جو ہر حالت میں انسان کے نقصان کا باعث بنتے ہیں اور انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ وہ جانور کون سے ہیں اور ایسی کیا وجہ ہے جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے کا حکم دیا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو ان جانوروں کے شر سے محفوظ رکھ سکیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 ایسے جانور ہیں جن کو ہر حال میں قتل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ نمبر 1 چیل، نمبر 2 کوا، نمبر 3 بچھو اور نمبر 4 چوہا، نمبر 5 پاگل کتا۔ چیل عجیب و غریب کام کرتی ہے اور بعض اوقات یہ لوگوں کی چیزیں بھی اٹھا لیتی ہے، اور یہ لوگوں کے زیورات اور سونے کو بھی اٹھا لیتی ہے۔ جس طرح ایک عورت حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور اس نے کچھ اشعار پڑھے، تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو تم نے مجھے اشعار سنائے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، ایک دن میں اپنے خاندان کی ایک دلہن دیکھنے کے لیے گئی، وہ غسل خانے میں غسل کے لیے داخل ہوئی اور اس نے زیورات اتار کر رکھ دیے۔ ایک چیل آئی اور زیورات اٹھا کر لے گئی۔ اہل خانہ نے جب زیورات کو غائب پایا تو مجھ پر شک و شبہ کرنے لگے۔ انہوں نے میری تلاشی لی، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بریت کی دعا کی، پس وہ چیل آئی اور اس نے زیورات کو ان کے سامنے گرا دیا۔ وہ عورت کہنے لگی، اے ام المومنین، اگر آپ اس وقت میری حالت کو دیکھتی تو ضرور میری رہائی کی کوشش کرتی۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاسق جانور کہا ہے اور ہر حالت میں اس کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 5 جانوروں کو قتل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر موذی جانور کی اذیت پہنچانے سے قبل قتل کر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ پس اس میں چیتا، بھیڑیا، باز، بھیڑ، مچھر، مکھی، چونٹی وغیرہ کو قتل کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہو۔ موذی جانوروں میں سانپ، بھیڑیا، شیر اور عقاب وغیرہ کو بھی حالت احرام میں قتل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ان جانوروں کے بچوں کو بھی مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچھو پر لعنت فرمائے کہ نہ تو وہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی بے نمازی کو، لہٰذا اسے حیل و حرم میں جہاں پاؤ مار ڈالو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ایک بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچھو پر لعنت بھیجے، وہ کسی نمازی یا غیر نمازی یا کسی نبی یا غیر نبی کو نہیں چھوڑتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا لے کر اس کو مار ڈالا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اسی کانٹے کی جگہ پر ملا اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بچھو بھی ایک فاسق جانور ہے، اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر حالت میں قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کو بھی مارنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس طرح کی صحیح بخاری شریف میں ہے کہ 5 جانور ایسے ہیں کہ ان کے قتل پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ یہ ہیں: کوا،
کوا، چیل، چوہا، سانپ اور کاٹ کھانے والا کتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کوا اتنا خبیث جانور ہے کہ اگر آپ سمندر کے پاس پانی کا ایک گھڑا بھر کر رکھ دیں تو یہ کوا اس سمندر میں سے پانی نہیں پیے گا، بلکہ وہ آپ کے گھڑے میں سے ہی پانی پیے گا اور آپ کے گھڑے کے پانی کو ہی خراب کرے گا، اور یہ راستے میں چلنے والے لوگوں کے اوپر بھی بھیٹ کرتا ہے۔ یہ آگے پیچھے کسی اور جگہ نہیں کرتا، بلکہ جو لوگ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں ان پر بیٹ کر کے ان کے کپڑوں کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ کوے کی وجہ سے بے شمار بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاسق پرندہ کہا ہے، اسی وجہ سے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی کوے نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی غداری کی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان تھم جانے کے بعد کوے کو زمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ زمین پر پانی ختم ہو گیا ہے کہ نہیں، اور کوا گیا اور اس نے ایک جگہ مردار دیکھا اور وہیں پر بیٹھ گیا اور واپس لوٹ کر نہ آیا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے کوے پر لعنت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تو جب تک زندہ رہے گا لوگوں سے ڈر کر جیے گا، اسی وجہ سے یہ ہمیشہ ڈرا ہوا رہتا ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کو مارنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے کہ چوہا فاسق ہے۔ چوہے کے فاسق ہونے کی وجہ کے بارے میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کو اس وجہ سے فاسق قرار دیا ہے کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کاٹ دی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان سے قبل اپنی کشتی میں تمام جانوروں کو سوار کیا تھا تو اس میں چوہا بھی تھا۔ چوہے نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کاٹنی چاہی، لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ وہ شیر کے نتنوں پر ضرب لگائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، جس سے ایک بلی اور بلہ نکلے۔ وہ بلی اور بلہ چوہوں پر حملہ کرنے کے لیے لپکے، جس سے چوہے چھپ گئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو چوہے کے شر سے محفوظ رکھا۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چوہے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ لگانے کے لیے چراغ کی بتی اٹھا رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اٹھا کر مار ڈالا۔ ایک مرتبہ چوہے نے آ کر چراغ کی بتی اپنے منہ میں لے لی اور اس کو لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پر، جس پر آپ علیہ السلام سجدہ کرتے تھے، اس پر ڈال دیا، اور مصلے کا وہ حصہ بقدر 1 درہم جل گیا تھا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کو بھی مارنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جس طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام منی کے ایک مقام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت سورہ مرسلات نازل ہوئی۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سورہ کو رغبت سے سن رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ نمودار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔ ہم اس کی طرف دوڑے تاکہ اسے قتل کر دیں، وہ ہم سے بچ کر فرار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تمہارے شر سے بچا لیا جیسے تمہیں اس کے شر سے محفوظ رکھا تھا۔ بحوالہ بخاری شریف کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے ہماری ان سانپوں سے عداوت ہوئی ہے ہم ان سے محفوظ نہیں رہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سانپ کو قتل نہ کرے بلکہ چھوڑ دے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس شخص نے سانپ کو اس کے ڈر سے بغیر قتل کیے ہی چھوڑ دیا کہ وہ ہم سے بدلہ لے گا تو اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی اور اس کے فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سانپ کو قتل کیا تو گویا اس نے مشرک آدمی کو قتل کر ڈالا، اور جس نے سانپ کو اس ڈر سے چھوڑ دیا کہ وہ بدلہ لے گا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح حضور کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاگل کتے کو بھی مارنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جب کتا پاگل ہو جاتا ہے وہ جس کو کاٹ لیتا ہے وہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ کتے کی طرح پاگل ہو جاتا ہے اور عنقریب موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاگل کتے کو بھی مارنے کا حکم دیا تاکہ تمام جاندار اور انسان اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی اور گرگٹ کو بھی مارنے کا حکم فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص چھپکلی اور گرگٹ وغیرہ کو پہلی صف میں مار ڈالے گا اس کو 100 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جو ایک ضرب سے زائد ضربوں میں مارے گا تو اس سے کم نیکیاں ملیں گی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ اور چھپکلی وغیرہ کو مارنے کا حکم اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ہر چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ بنی آدم سے عداوت کی بنا پر آگ کو مزید بڑھانے کے لیے پھونکے مار رہے تھے، حالانکہ نہ ان پھونکوں کی وجہ سے آگ بڑھنی تھی اور نہ ہی کم ہونی تھی، لیکن یہ بنی آدم سے اپنی عداوت یعنی دشمنی کے اظہار کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم فرمایا ہے اور ان کو قتل کرنے پر ثواب بھی بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسی طرح کی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔